السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی، سورہ آل عمران جو ہے وہ ہم نے سٹارٹ کرنی ہے آج کی کلاس میں۔ ٹرانسلیشن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ٹرانسلیشن کا کورس ہے، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اور ساتھ میں صرف خلاصہ جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ ابتدا کرتے ہیں سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، الف لام میم، ٹھیک ہے، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں، ان کا کوئی ترجمہ نہیں ہوتا۔ اللہ، اللہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ، الا مگر، ہوا وہی، الحی زندہ ہے، القیوم قائم رکھنے والا ہے، نزلہ اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کی ساتھ حق کے، مصدقاً تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھی، وانزلہ اور اس نے نازل کی، التوراۃ تورات، والانجیل اور انجیل، من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت، للناسی لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اس نے نازل کیا، الفرقان فرقان، انا بے شک، الذین وہ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، بآیاتی ساتھ آیات کے، اللہ کی، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، شدید سخت، واللہ اور اللہ، عزیز بہت زبردست ہے، ذو انتقام انتقام لینے والا ہے، انا بے شک، اللہ اللہ، لا یخفی نہیں چھپتی، علیہ اس پر، شیئن کوئی چیز، فی الارض زمین میں، ولا اور نہ، فی السماء آسمان میں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جو ہے، جو بھی انسان اس کو پڑھتا ہے اور یہ کیا کریں گی کہ پرندوں کی شکل میں اڑتے ہوئے آئیں گی اور اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کریں گی۔ حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں، حدیث مفہوم حدیث ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا آخری رکوع جو ہے سورہ آل عمران کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو سورہ آل عمران کا جو آخری رکوع ہے وہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے، اور بالکل سٹارٹنگ میں جو ہے اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ اللہ نہیں کوئی الہ مگر وہی زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے دو خوبصورت نام یہاں پہ ڈسکس ہوئے ہیں، الحی، القیوم، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ برات شرک کیا گیا ہے، شرک سے برات حاصل کی گئی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس نے نازل کی آپ پر کتاب، ساتھ حق کے، تصدیق کرنے والی ہے ان کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس نے نازل کی تورات اور انجیل، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی کتاب، کون سی کتاب کا ذکر ہے یہاں پہ؟ قرآن مجید۔ قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے؟ بہت سے مقاصد ہے، لیکن اس میں سے ایک مقصد ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے اس بات کی جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھیں، تورات اور انجیل، جو چیزیں تورات میں تھی، جو چیزیں انجیل میں تھی، اب سب چیزیں جو ہے اکٹھی کر کے قرآن مجید میں آ گئی ہیں۔ اس سے پہلے ہدایت لوگوں کے لیے، اور اس نے نازل کیا فرقان، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہدایت تھی وہ لوگوں کے لیے، اور پھر اس نے کیا نازل کیا؟ فرقان۔ فرقان یہ ہوتا ہے کہ اچھائی اور برائی کے فرقان قرآن کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، قرآن کا ہی دوسرا نام فرقان ہے۔ بیسیکلی فرقان استعمال ہوتا ہے کہ انسان کے اندر جب اچھائی اور برائی کی تمیز آ جائے، ایک ترازو قائم ہو جائے، ایک فرقان قائم ہو جائے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ساتھ آیات کے اللہ کی، ان کے لیے عذاب ہے سخت۔ تو عذاب کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا، کیونکہ پہلی آیت میں کیا بات آئی ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، ٹھیک ہے، شرک سے برات کی گئی ہے کہ نہیں، اللہ کا کوئی شرک اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور وہی زندہ ہے اور وہی قائم رہنے والا ہے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا ساتھ آیات کے، ان کے لیے عذاب سخت ہے، اور اللہ بہت زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ بے شک اللہ نہیں چھپتی اس پر کوئی چیز، زمین میں ہو یا آسمان میں، اور نہ آسمان میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان میں کوئی بھی چیز ایسی جو انسان کے کہ میں کہیں پہ چھپا دوں گا نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ اللہ کی نظر سے جو ہے وہ نہیں چھپ سکتی۔ تو اس آیت میں بیسیکلی جو چیزیں آئی ہیں وہ کون کون سی باتیں ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کے بعد قرآن کی بات آئی ہے، اور پھر فرقان کی بات آئی ہے، پھر سخت عذاب کی بات آئی ہے، اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا۔ چلے جی، ان آیات کی اب ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں۔ الف لام
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.